نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. الف لام میم پیرا پارہ ہے قرآن پاک کا. نمبر کے اعتبار سے سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے. اس کا پارہ نمبر دوسرا چل رہا ہے. اب آیت نمبر 144 سے ہمارے آج کے درس کی ابتدا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا. کیا غور کیا جائے زبردست محبوبیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رب یوں فرما رہے ہیں. اس لیے چہرہ بار بار اٹھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف کہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ بنی اسرائیل سے امامت چھین لی گئی ہے اور میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت دی جا چکی ہے. تو اس نعمت کا گویا آپ کو انتظار تھا کہ کب اللہ تحویل قبلہ کا حکم فرمائیں گے، اور یہ حکم ہونا بھی لازمی تھا. تو آپ کو اس کا یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا ہونے سے پہلے بھی. تو اللہ کے حکم کے آپ منتظر رہتے تھے. آسمان کی جانب دیکھنا یہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے. آپ متوجہ ہوتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے. جبکہ اللہ غور کیا جائے تو کسی خاص سمت اور جہت میں موجود تھوڑی ہیں کہ بس بھئی اللہ آسمان میں ہی ہے، صرف اللہ مشرق میں ہی ہے یا صرف مغرب میں ہی ہے یا شمال یا جنوب میں ہے. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو محدود تھوڑی ہیں. اللہ لا محدود ہے، اللہ لا مقید ہے. بس اللہ کی تجلیات خاصہ آسمان سے بڑی تعداد میں چونکہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کے اوپر اترتی ہیں. تو یہ ایک سمت تبھی اللہ نے مختص کی. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دعا اور پریشانی کے وقت آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا یہ دعا کی قبولیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے. یہ کہ جب لوگ واقعی آپ غور کریں تو بڑے معاملے کے لیے
इंसानों में मुसलमानों को मैदानों के अंदर निकाला गया है کہ بھائی عید کی نماز پڑھنی ہے میدان میں نکل جاؤ، اچھا حج ہے نکل جاؤ میدان میں، اچھا دعائیں مانگنی ہے کھلے میدان میں آ جاؤ، بھائی ساری قوم آ جاؤ اور کھلے میدان میں رات گزارو۔ تو بڑی بڑی آپ دیکھیں نا تو اقوام کے، قوموں کے، جو نبیوں کی قومیں تھیں، جب عذاب بھی آتا تو کھلے میں سارے نکل آتے میدان میں، بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، ادھیڑ عمر کیا، سب، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے عذاب کو ٹالنے کی دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں بھی اٹھتی تھی آسمان کی طرف، تو آپ اسی بات کے منتظر ہوتے تھے کہ قرآن میں اس کا اللہ نے ذکر کیوں کیا، یہ کیوں بتلایا کہ آپ قد نری تقلب وجہک فی السماء، آسمان کی طرف، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبوبیت کی وجہ سے فرمایا۔ تو فرمائے کہ آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے، ایسا تھوڑی ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا، اور آپ دیکھ رہے اور اللہ نہیں دیکھ رہا ہو۔ تو فرمائے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اس سے اونچا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں نا، کہ رب وہ کرے جو اس کا بندہ چاہتا ہو۔ ادھر تو الٹا کام ہے نا، کہ ادھر بندہ وہ بولتا ہے کہ بھائی میں جو کروں نا وہ رب کرے، جو میں چاہوں وہ رب کرے۔ ادھر الٹ ہے کہ رب وہ کر رہا ہے کہ جو بندہ چاہ رہا ہے، اور یہ کب آتا ہے ایسا وقت؟ بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برداشت کی ہیں۔ چنانچہ آپ غور کریں تو اب اللہ وہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے چاہ رہے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی کو شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یعنی کہ ہر مقدر کے فیصلہ ہونے سے پہلے خدا بندے سے خود یہ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کائنات کا سب سے عظیم اور کامل بندہ، انسان، بشر، نبی، وہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ وعدہ فرمایا اور پھر فوراً حکم بھی دے دیا اللہ نے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے نبی آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ اب ادھر غور کرنے کی بات ہے کہ ابھی وعدہ فرمایا، ابھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو، اس عمل کو دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں، اور ہم جانتے تھے کہ آپ تحویل قبلہ کے منتظر ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے، اور ہم اپنے بندے کی چاہت کو ہم پورا کرنے والے۔ پھر ایک دم اللہ نے کہہ دیا لو بھائی جو آپ سے ہم وعدہ کرتے تھے یہ لیں، آپ کو وہ انعام ابھی دے دیتے ہم جو ہم نے وعدہ فرمایا۔ پھر فوراً ساتھ ہی حکم بھی دے دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ڈبل خوشی ہے، دوہری خوشی اپنے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی، کہ پہلے تحویل قبلہ کا وعدہ کیا جس کی تکمیل میں کوئی شک نہیں تھا، اور یہ وعدہ قریب تھا، یعنی کہ یہ وعدہ ان قریب پورا ہونے والا تھا، یہ اللہ جانتے تھے کہ یہ بہت جلد پورا ہوگا۔ پھر فوراً ہی وہ وعدہ اللہ نے پورا ہی کر دیا اسی آیت کے اندر ہی۔ جیسے کسی مستحق کو کوئی سخی انسان یہ کہے کہ دیکھو میں تمہیں 4 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، دوں گا، تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ بھائی یہ بڑا سخی آدمی ہے، مجھے 4 لاکھ روپے اس نے دینے کا وعدہ کر لیا ماشاءاللہ۔ پھر وہ کہے کہ بھائی چلو چھوڑو فوراً، بس ابھی یہ لو اور پھر جاؤ، بعد میں کیا دوں گا، ابھی لو پکڑو 4 لاکھ روپے اور جاؤ، جاؤ اپنا بچی کی شادی کرو، جو تمہارا مسئلہ حل کرو۔ جیسے ابھی حرم میں بھی ہوا نا، میں نے اس دن بتایا، تو شیخ نے اس کو بلا کے کیا کہا کہ بھائی بتاؤ کتنا قرض ہے تمہارا۔ وہ سنت دعا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی وہ مانگ رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ میرا اتنا قرض ہے۔ اس نے بولا یہ لو سارا ادا کرو۔
جان چھڑا دی اس کی سارے قرضے سے. تو یہ ڈبل خوشی ہے کہ ایک تو وعدہ بھی کر لیا اور ہاتھ در ہاتھ نقد دے بھی دیا، یہ ڈبل خوشی ہے. تو مسجد حرام سے مراد یہاں پر کعبہ ہے، بیت اللہ، لیکن کعبہ کے رخ پر ہونا، کعبہ کے بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر، یہ لازمی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب کہ اگر ہم حرم کی حدود کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں جدھر کعبہ سامنے ہے، تو عین کعبہ کی طرف رخ ہونا یہ لازمی جز نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے. اگر بندہ تھوڑا بہت گھوم بھی گیا نا تو اس کی نماز وہاں درست ہو جائے، کیونکہ وہاں سے سمت کچھ زیادہ نہیں بدلتی. جب اتنا قریب آ جاتا ہے نا انسان کسی چیز کے، تو پھر تو وہ جدھر بھی رخ کر لے، تو اتنے آسانی سے وہ نہیں پھرتا کعبہ سے. آپ بالکل الٹ رخ ہو کے نہ پڑے، لیکن کعبے کے اندر تو کہتے ہیں کہ جس سمت میں بھی پڑھ لے، ایک دیوار کو پیٹ ہوگی اور دوسری دیوار کو رخ ہو جائے گا کعبے کے اندر. تو اگر حرم میں ہے، سینہ بھی ہے اس کا اس طرف متوجہ ہے، تو نماز ٹھیک ہے. تو فرمائے کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں کہیں پر بھی ہو تو اپنے چہروں کو پھیر لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ حکم دیا، اور امت کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ حکم دے رہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم مل گیا تو وہ امت کے لیے بھی حکم کافی ہے. الگ سے امت کو حکم دینے کی تو یہاں ضرورت تھی نہیں. جو حکم نبی کو مل گیا تو وہ اس کی امت کے لیے بھی کافی ہے کہ بھئی جہاں بھی ہو چہروں کو پھیر لو. خصوصیت کے ساتھ امت کو الگ حکم دیا جا رہا ہے، چہروں کو پھیر لو ان کے رخ پر. اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اللہ کی جانب سے کتاب ملی، اور یہ وہ خوب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ حق ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ مکمل طور پر حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اور ان کی کتابوں میں بھی جو اہل کتاب تھے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک آخری نبی الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ان کا قبلہ وہی ہوگا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قبلہ تھا. ان کا بھی قبلہ اسی قبلے پر ہوگا. آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں آزاد ہوں اور مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. دنیا کی ٹیکنالوجی دیکھیں، کئی گھنٹوں اور کئی سالوں کی ریکارڈنگ کر رہی ہے. AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھ لیں، لاکھوں سال کی اس نے انفارمیشن ایک صرف اس ڈیجیٹل آلے کے اندر جمع کر دی. ہزاروں لاکھوں سال کی معلومات، ریکارڈ سارا. تو اللہ کے لیے کیا یہ مشکل ہے؟ اللہ تو اس سب کا مالک ہے، اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے. تو جو یہ کرتے ہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر آیت لے آئیں، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر آیت بھی لے آئیں، ہر نشانی بھی لے آئیں، تب بھی یہ وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کی ضد ہے. جب انسان ضد پہ آ جاتا ہے، تعصب کا شکار ہو جاتا ہے، اناد پرستی اور دشمنی پہ اتر آتا ہے، تو پھر اسے اپنے بھلے کی بات بھی جو ہے نا بری لگ رہی ہوتی ہے، اپنے بھلے کا مفاد کا کام بھی جو ہے نا اس کو غلط محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تعصب کی بیماری آ چکی ہوتی ہے. اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی اتباع کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ ان کو مایوس کیا گیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یوں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا امید مت رکھ لینا اس نبی سے کہ دوبارہ یہ تمہارے قبلے کی طرح رخ کر لیں گے، دوبارہ تمہارے قبلے کی جانب یہ پھر کر آ جائیں گے، جبکہ ان کا قبلہ ابراہیم خلیل اللہ والا ہو چکا. وما انت
ہاں وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی وہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ عیسائی اور یہودی۔ اگر آپ غور کریں، نہ عیسائی یہودیوں کے قبلے کو رخ کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اور نہ ہی یہودی ایسا کرتے ہیں۔ یہودی بھی عیسائیوں کے قبلے کی جانب رخ نہیں کرتے، تو پھر مسلمانوں پر آپ کیوں لازم کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں پہ یہ بات لازم کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے قبلے کی اتباع کر لیں؟ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ بڑا سخت خطاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبکہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کا نبی کبھی بھی روگردانی نہیں کرتے، اللہ کے حکموں سے کبھی نہیں پھرتے، لیکن اللہ پوری امت کے لیے بھی ایک خبر بھیج دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا سوچنا بھی مت۔ تو آگے فرمایا کہ یہ گویا ان لوگوں کی بھی مذمت ہے کہ جو علم صحیحہ ہونے کے باوجود خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتے ہیں، اور ان کو صحیح علم موجود ہوتا ہے، ان کے اندر ان کو صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں غور کریں تو انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی نا گناہ کی صلاحیت تو موجود ہوتی ہے، نبیوں کے اندر، کیونکہ آپ غور کریں تو ان کے اندر نگاہیں بھی موجود ہیں، نظر ہے، آنکھ ہے، شہوت بھی ان کے اندر ہے، اور شادی بھی کرتے ہیں، اولادیں بھی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی صلاحیتیں بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کھانے پینے کی صلاحیت نبی میں نہیں ہوتی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ توفیق الہی ان کی دستگیری فرماتی ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے جو ان کی مددگار بنتی ہے، اور ان کو زندگی پھر گناہ سے محفوظ کر دیتی ہے، ان کی زندگی میں گناہ ان سے نہیں ہو پاتا، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آپ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، زلیخا کا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام تو زلیخا کو گناہ کا ارادہ وہ کر چکی تھی، زلیخا نے تو ارادہ پکا کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر ہی لیتے اگر رب ان کا برہان نہ دیکھ لیتے، اگر وہ رب کا برہان اپنے سامنے نہ دیکھ لیتے یوسف علیہ السلام، چونکہ آپ دیکھیں کہ رب کی برہان ان کے سامنے نظر آ گیا، اسی لیے کہتے ہیں انہوں نے زلیخا کی طرف برائی کا ارادہ نہیں کیا، یہ گویا اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی، ورنہ زلیخا تو پورا ارادہ کر چکی تھی، تو اللہ نے اپنے نبی کو گویا محفوظ فرمایا اور ان کی حفاظت کر لی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اہل کتاب تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نشانیوں سے ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں خطا کھائے گا؟ بالکل نہیں۔ جوان بیٹا ہے، اس کی گودوں میں پیدا ہو کر سب سے پہلے آیا، پلا بڑا، اس کو اس نے جوان کیا، اب اس کے بعد وہ تو اپنے بیٹے کو کبھی نہیں بھول سکتا، اپنے بیٹے کو تو سب سے پہلے پہچانے گا، وہ 100 لوگوں کے درمیان میں پہچان جائے گا۔ تو فرمائے کہ یہ بھی ان نشانیوں کو رسول کی بالکل ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، وہ میرے نبی کو پہچانتے ہیں، وہ اس بات کو پہچانتے ہیں کہ میرے نبی آخر الزماں کا قبلہ وہ قبلہ ہوگا جو کن کا قبلہ ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، لیکن ضد کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں۔
اور ایمان جان لینے کا نام نہیں ہے، یہاں ایمان کا ذکر ہے گویا۔ تو ایمان صرف جاننے کا نام تھوڑی ہے، بلکہ ایمان تو مان لینے کا نام ہے۔ بہت سے آپ کو ایسے کافر نظر آئیں گے جن کے پاس بعض مسلمانوں سے زیادہ علم ہے دین کا بھی، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے، جانتے تو ہیں۔ تو صرف جان لینے سے وہ مسلمان نہیں بن جاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ اس علم کے تقاضوں پر جب تک عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، تب تک وہ ماننے کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو وہ اس کو اچھی طرح پہچانتے تھے، جانتے تو تھے، ان کو پتہ تھا، سارا کچھ پتہ تھا، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے، اس وجہ سے پھنسے ہوئے تھے۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، اور حالانکہ وہ حق کو جانتے بھی ہیں۔ حق کو جاننے کے باوجود اس حق کو چھپانا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک انسان حق کو نہیں جانتا نا تو اس کا چھپانا بھی ثابت نہیں ہو سکتا پھر، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو انسان جان جائے، جیسا کہ الحمدللہ دنیا کے 1.25 ارب سے زیادہ، بلکہ 1.5 ارب سے اوپر مسلمان جو ہیں، یہ تو حق کو جان چکے ہیں، تبھی تو اسلام کو قبول کیے ہے نا، کلمہ پڑھا ہے۔ اب حق کو جان لینے کے باوجود اب نہیں مانتے یا چھپاتے ہیں اوروں سے، یہ بڑے ظالم ہیں۔ تو یہی فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ امر حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا، کیونکہ اللہ نے اس دین کو کیا بنایا بھائی؟ حق بنایا۔ یہاں تحویل قبلہ کا چونکہ ذکر چل رہا ہے، قبلے کے بدلنے کا ذکر ہے، اور جس مسجد میں قبلہ بدلا تھا وہ بھی آج تک موجود ہے، مسجد قبلتین۔ وہاں ڈبل دونوں جانب میں بالکل 360 ڈگری کے اندر دونوں مصلے لگے ہوئے، اوپر انہوں نے لگا دیے نشانی کے طور پہ تاکہ سب کو، اور اس مسجد کا نام بھی قبلتین ہے، یعنی کہ تثنیہ، قبلتین، یا نون آ جائے تو ڈبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی واحد وہ زبان ہے کہ دو کو بھی جمع نہیں کہتی بلکہ تثنیہ کہتی ہے، دو۔ دنیا کی ہر زبان میں ایک سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ جمع ہو جاتا ہے۔ اور اس پر جب قبلہ رخ بدل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت پوری ہوئی کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، جو کہ بن گیا، تو اس پر مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے، کیونکہ مشرکین کا بھی یہی تھا قبلہ۔ اب بہت جلد ہی یہ ہمارے مذہب کو بھی تسلیم کر لیں گے، یہ مشرکین دعویٰ کرنے لگ گئے، کیونکہ وہ ان کو ایسا لگنے لگا کہ شاید انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے۔ مشرکین بھی اس طرح رخ کرتے تھے، جب حضور نے کیا اب وہ یہ دعوے کرنے لگ گئے کہ بھائی اب دیکھو ہمارے قبلے کی طرف تو آ گئے، اب ضرور جو ہے نا جلد عنقریب آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا مذہب کو بھی مان لیں گے۔ عجیب بیوقوف لوگ ہیں کہ اتنی تعذیبیں اور سختیاں جھیل لیں اس نبی نے، اور دیکھ بھی رہے، اس کے باوجود یہ بات کر رہے۔ یہاں تک جرت کر کے مشرکین نے باتیں کر دی، اور یہود کو اس بات کا دکھ تھا کہ ہمارے قبلے کو چھوڑ کر قبلہ ابراہیمی کی طرف انہوں نے رخ کیوں کیا، اس پر وہ دکھی ہو گئے۔ اور منافقین تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا بس بہانہ تلاش ہی کرنے کے انتظار میں رہتے تھے کہ ہمیں کوئی بہانہ ملے۔ تو کہا اس نبی کا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کبھی دیکھو تو اس جانب رخ کرتے ہیں جو بیت المقدس ہے، اور کبھی دیکھو تو بیت اللہ کی جانب رخ کرتے ہیں، اب پتہ نہیں اس کے بعد کس طرف رخ کریں گے۔ تو انہوں نے یہ الٹ باتیں، اعتراضات ان کے وارد ہونے لگ گئے۔ اب ان کے اعتراضات ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے نا دیکھیں پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سب ہونے سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصحاب کو تسلی دے دی تھی اس بات کی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ گویا سیقول السفہاء، جو پچھلی آیت گزری نا، یہ پارہ جہاں سے شروع ہوا کہ سیقول السفہاء من الناس
ما वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कि ये बेवकूफ़ लोग ना कहेंगे अनकरीब कि किस चीज़ ने इनका किबला बदल दिया। तो फरमाया यहाँ पर वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, हर किसी के लिए कोई रुख है जिसकी तरफ वो मुतवज्जे होते हैं। तो यहूद जो थे वो रुख क्या करते थे, उनका किबला हैकल बैतुल मुक़द्दस था। हैकल बैतुल मुक़द्दस ये उसको मुबारक वादी और मुबारक जो है सिम समझते हैं। नसारा का किबला वो मशरिक़ की जानिब था, वो उसकी सिम को किबला मानते थे। यूँ ही दीगर अक़वाम भी किसी न किसी तरह रुख करते थे। तो अगर अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा के लिए एक किबला को मुतय्यन कर दिया तो इसमें फिर क्या हैरानगी की बात थी। तो यही अल्लाह यहाँ पे ज़िक्र फरमाते हैं वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, हर एक मज़हब के लिए एक किबला होता है। ये तो तुम अरे बेवकूफ़ो खुद अपने आप को भी तो देखो, तुमने अपना एक किबला बनाया हुआ है। यहूदियों को देखो, नसारा को देखो, मुशरिकीन को देखो, जितने भी दीगर भी अक़वाम मज़ाहिब के लोग हैं, हर किसी का कोई ना कोई रुख किबला है। तमाम अक़वाम और उम्मतों का किबला एक हो ही नहीं सकता। इस बात का ख्याल तुम दिल से निकाल दो, ये वहम अपने दिलों से निकाल दो कि सब एक ही रुख पर मुतवज्जे होंगे। दरअसल बात कि वो ये भी असल कोशिश करते थे ना कि नेकियों में जो है ना आगे भी निकलें, ये भी उनके अंदर दिल में दिलचस्पी होती थी कि नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। इसकी तरफ कुरान ने तवज्जो दिलाई, कहा फस्तबिकुल खैरात, किबला रुख का मसला छोड़ो, रुख तो कहीं भी करते हो तुम, मुसलमान अपने रुख पर करके इबादत करते हैं। असल मसले की बात तो इधर क्या है, असल मसले की बात तो ये है कि इबादत करना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, असल तो इबादत करना, ये एक आम मतलब है इस आयत करीमा का। और लेकिन वो उनका क्या होता कि वो तो प्रोपेगंडा करना चाहते थे, वक्त ज़ाया करने वाली बातें करते थे। मुनाफिकीन भी, मुशरिकीन भी, यहूद भी, नसारा भी और दीगर अक़वाम वाले भी तो वक्त ज़ाया करते थे। असल बात जो है ना वो नहीं करते थे। असल बात तो क्या है भाई कि वक्त ना ज़ाया किया जाए, किबला तुम्हारा जो है तुम अपने किबले की तरफ रुख करो, सबको तुम अपने किबले की तरफ थोड़ी ला सकते हो। तो इस आयत करीमा का एक आम मतलब तो जो है ना वो यही साबित होता है। और इसका एक और मफ़हूम भी बयान किया गया है, वो क्या है, फरमाए कि सूफिया हजरात के यहाँ एक हदीस में भी वो इससे दलील पकड़ते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुम मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह, कुल्लुम मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह, कि हर शख्स के लिए वो काम आसान कर दिया जाता है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। हर इंसान के लिए वो काम आसान कर दिया जाता है जिसके लिए उसको पैदा किया गया है, जिसके लिए वो पैदा हुआ। अल्लाह ने इस दुनिया में, आप गौर करें तो दुनिया को जो आबाद रखा है ना, उसके पीछे ये भी एक बड़ी दलील है और लॉजिक है कि अल्लाह ने हर किसी के दिल में मुख्तलिफ शोबों का और मुख्तलिफ कामों की दिलचस्पी को और उनका शौक़ जो है ना वो पैदा फरमा दिया, इंसानों के दिलों में डाल दिया। आप खुद गौर करें, किसी को तिजारत करने का शौक़ है, किसी को नौकरी करने का शौक़ है। नौकरी करने वाले को बोलेंगे भाई तिजारत कर ले, वो कहेगा भाई मेरे बस का काम नहीं, मैं नहीं कर सकता। तिजारत करने वाले को बोलोगे भाई नौकरी कर ले, बोले बादशाह के वज़ीर बन जाओगे, भाई मैं खुद बादशाह हूँ, मुझे बादशाह का नौकर नहीं बनना। वज़ीर भी तो नौकर ही है ना, भले वज़ीर ही है, ख़जानची भी नौकर ही है। तो कोई नौकरी को, कोई मेहनत मजदूरी को, और कोई सनतकारी को, और कोई जो है तिजारत को पसंद करता है। हर एक के दिल में उसके अपने काम का शौक़ है और उसके लिए अल्लाह ने उसके काम को आसान भी कर दिया है। ऐसे ही दीन के मामले में भी है, जिस तरह ये दुनिया के मामलात है ना, बिल्कुल ऐसे ही क्या है भाई, दीन के मामलात में भी होता है कि अल्लाह ने किसी को हाफिज़ कुरान बनने का शौक़ पैदा कर दिया, किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आलिम बनने का शौक़ उसके दिल में पैदा फरमा दिया, किसी को आप देखें तो शेखुल हदीस
उसको हदीसों का शौक़ पैदा कर दिया। हम खुद देखते थे ऐसे लड़के होते थे हदीस के शौकीन, एक से एक हदीस कोशिश करते थे लाखों हदीसें याद कर लें। ये उनकी दिलचस्पी का मरकज़, उनके दिल में लाखों हदीसें आ जाएं, ये उनकी मोहब्बत थी हदीस के साथ। तो हर एक शोबे वाले को ना अल्लाह ने, आप गौर करें, बाज़ लोग जो है ना वो जिहाद करने के शौकीन है, उनके अंदर जिहाद का शौक़ है। बाज़ ऐसे हैं वो दावत व तबलीग का शौक़ रखते हैं, वो अपनी सारी ज़िंदगी दावत व तबलीग के अंदर लगा देते हैं। बाज़ को खानक़ाह का शौक़ होता है, अल्लाह वालों के हाथ पे बैत हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी वहीं गुजार देते हैं। तो अलग अलग रास्तों का हर एक के अंदर शौक़ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही बात, दुरुस्त बात फरमाई। लेकिन इस बात का ये मतलब थोड़ी है कि दीन के एक शोबे में लगकर अब किसी दूसरे शोबे को गलत कहा जाए, इसका ये मतलब नहीं है। हर दूसरे शोबे वाला किसी शोबे वाले को हकारत की नज़र से देखे, ये गलत है। उनकी नफ़ी कर दे, ये भी गलत है। मुजाहिदीन कहते हैं भाई ये तबलीग वाले क्या वक्त ज़ाय कर रहे हैं, तबलीग वाले बोल दें ये मौलवी क्या मेंबरों पे बैठ के हर वक्त लोगों को दर्स देते रहते हैं, अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं निकालते। हदीस वाला बोले ये क्या फ़िक़ा वाले लोग जो हैं फ़िक़ा के चक्कर में, फ़िक़ा वाला बोले ये क्या हर वक्त हदीस के चक्कर में लग रहा है। हर एक दूसरे के पीछे लग जाए, नफ़ी करे कि भाई हिदायत तो सारे आलम में सिर्फ इसी रास्ते से ही आएगी बस, और किसी रास्ते से नहीं आएगी। तो ये गलत है भाई, ये सब दीन के शोबे हैं। तो हर शोबों की अहमियत को तस्लीम करना चाहिए दिलो जान से। और वाकई जो लोग इखलास के साथ दीन के किसी भी शोबे में लगे हुए हैं ना, तो उनकी मेहनत की कदर करनी चाहिए। तो फरमाया कि वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, हर किसी के लिए कोई ना कोई उसका अपना शौक़ है, कोई ज़ौक़ है, कोई रुख है, कोई मिजाज है जिसकी तरफ वो अपनी सलाहियतों का रुख फेरे हुए है। ये भी इसका आयत का मतलब हो सकता है कि हर एक का अपना रुख है ना, जिसकी तरफ उसने रुख किया हुआ है, और हर एक का अपना किबला है। तो भाई हर एक का अपनी सलाहियतों का भी रुख है कि जिसकी तरफ उसका मिलान होता है वो उस तरफ जुड़ जाता है, लग जाता है, अपने आप को फेल लेता है। तो आगे अगला हुक्म फ़ौरन क्या दिया भाई, फस्तबिकुल खैरात। आप एक दूसरे शोबे वाले की नफ़ी नहीं करो। अगर किसी का किबला मुख्तलिफ है तो उसकी बुराई तो हमें इस्लाम नहीं करने को कहता, हम तो उसके मज़हब की बुराई नहीं करते कभी, उसका किबला है वो जाने भाई। इसीलिए तो क्या फरमाया कि लकुम दीनुकुम वलिया दिन, तुम्हारे को तुम्हारा दीन मुबारक, मज़हब हमें हमारा मुबारक, तुम अपने रास्ते पे चलो, हम अपने रास्ते पे। असल बात क्या है, फस्तबिकुल खैरात, बस तुम नेकियों की तरफ आगे बढ़ो। खैरात ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसमें वसूल इल्लाह की तरफ के सारे रास्ते आ गए। जो रास्ता भी अल्लाह की तरफ पहुंचाएगा वो इसमें आ गया कि हम किसी भी रास्ते से अल्लाह तक पहुंच जाएं। ऐन मुमकिन है बिल्कुल मुजाहिदीन जिहाद के रास्ते से अल्लाह तक पहुंच जाएं, मुबल्लिगीन तबलीग दावत के रास्ते से अल्लाह तक पहुंच जाएं, और उलमा सुलहा ये अपने दीन की मेहनत मसाजिद से करते हुए अल्लाह तक पहुंच जाएं, खानका वाले अल्लाह वाले खानकाओं के ज़रिए से अल्लाह तक पहुंच जाए। तो हर एक रास्ते से अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। अल्लाह की रज़ा तक पहुंचना, अल्लाह को राज़ी कर लेना। अब खैरात क्या है, यानी कि नेकी। नेकी क्या है कि अल्लाह तक पहुंचाने वाला अमल, रास्ता कौन सा है, काम कौन सा है। तो चीज़ वक्त के लिहाज से खैर और मसलहत बनती है। कोई भी चीज़ हो ना, तो अपने वक्त के एतबार से और वक्त के लिहाज से मसलहत के एतबार से उसकी तरफ बढ़ना, ये खैरात की तरफ सबकत करना होता है। और अल्लाह की तरफ बढ़ना है तो उसकी कोशिश करना पड़ेगी। अल्लाह की जानिब जाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। तो फरमाया ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम कहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो, तुम सबको अल्लाह ले आएगा। किसी को ये ख्याल हो सकता था कि जब एक ख़ास मकान को किबला करार दे दिया और एक तरफ रुख करवा दिया
مسلمان پوری دنیا سے کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو کسی کا چہرہ مغرب کی طرف ہوگا، کسی کا مشرق کی طرف، کوئی جنوب، کوئی شمال، ہر طرف ہوگا، تو اس سے عجیب انتشار کی صورت پیدا ہوگی۔ تو فرمایا نہیں، انتشار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ سب کا رخ گویا میری طرف۔ حقیقت میں یہ رخ ہمارا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ یہ اس عمارت کی طرف تھوڑی ہے اصل میں، حقیقت میں دیکھا جائے۔ یہ تو ہم انسانوں کو جو نظر آتا ہے صرف اس کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا۔ جیسے ابھی ایک بیوقوف میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ایک خاتون بیوقوف سے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ نے شرعی پردہ شروع کیا تھا۔ تو وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں نے جوانی میں شرعی پردہ کیا، میں پردہ پہن کے، ہمارا گھر بالکل آؤٹ تھا، بالکل بے پردہ، کبھی میری ماں نے پردہ نہیں کیا، کبھی اس کی ماں نے نہیں کیا تھا، کبھی ہماری کسی بہنوں نے نہیں کیا تھا، ہمارا گھرانہ فل بے پردہ۔ ایک دفعہ میں نے پردہ اوڑھ کے اور اپنے والد کے پاس آ گئی تو میرا والد نے زور سے کہا مار کے کہا کہ ارے یہ کیا پاگل بن کے آ گئی تو، یہ کیا اوڑھ کے آ گئی چھپ کر، ہنس کر نہ کہا مار کے کہا۔ تو کہتی ہے مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے اتار پھینک دیا، اور میرے والد نے کہا کہ اصل تو دین ادھر ہوتا ہے، ادھر نہیں ہوتا۔ تو سامنے بیٹھے ہوئے جو وہ بیوقوف صاحب تھے نا، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں بالکل، دین میں داڑھی تھوڑی ہے، داڑھی میں دین تھوڑی ہے، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں تھوڑی کوئی دین ہے۔ اب ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ بھائی اندر صاف ہونا چاہیے، آخرت میں اللہ جب سوال کریں گے تو اندر کا تھوڑی پوچھیں گے۔ جو انسان کر سکتا تھا اندر سے، ہم تھوڑی اپنے آپ کو خود کر سکتے ہیں صحیح؟ اس کے لیے تو بڑی ریاضتیں ہیں، بڑی محنتیں ہیں، اس کے بعد بھی بڑے بڑے جو ہے پھسل جاتے ہیں۔ تو اندر سے کہ ہم مکلف نہیں ہیں، ہم اس کے مکلف ہیں۔ عورت نے پردہ کیا، وہ اس کی مکلف تھی، وہ کر سکتی تھی، پردہ کر سکتی ہے۔ دل کو صاف کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس کو کرنے کے لیے تو یہ کرنا پڑتا ہے پہلے سب، وہ اسی کو تو نہیں کرنے دیتا۔ دیکھو تو یہ فرمایا کہ انتشار نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے سب کا رخ میری طرف ہے، کوئی بھی کعبے کی عبادت کرنے والا تھوڑی ہے، در حقیقت اس کا رخ اللہ کی جانب ہے۔ کوئی بھی کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے والا تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی جانب رخ کر رہا ہوتا ہے۔ بس ہمیں چونکہ نظر کعبہ آتا ہے، اگر ہمیں اللہ نظر آنے لگ جائیں تو پھر تو بندہ اللہ کے پیچھے ہی گھومے، جدھر اللہ اس کو نظر آئے وہ ادھر گھومے۔ اس میں کیا ہے، اس کو تو نظر یہ آ رہا ہے، کعبہ نظر آ رہا ہے، اور ایسا ہوئے واقعات اللہ والوں کو۔ ہمارے ساتھ خود ایک بڑے بزرگ اللہ والے تھے، اور انہوں نے خود بتایا، اور کعبے سے ان کو سب نکل کے باہر آ گیا، نظر آ رہا ہے۔ تو کعبے کی جانب ظاہری طور پر ہم کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو فرمائے تم جہاں بھی ہو، جہاں بھی چہرہ پھیر لو، میں تم سب کو لے آؤں گا۔ اسی میں یہ بھی آ گیا کہ تمہاری موت جہاں بھی واقع ہو جائے، چاہے زمین پر ہو جائے، چاہے آسمان میں ہو جائے، چاہے سمندر پانی میں ہو جائے، چاہے آگ میں ہو جائے، یا کہیں بھی ہو جائے، تو اللہ تم سب کو جمع کر لیں گے، اللہ ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر فرمایا جس جگہ سے بھی آپ باہر نکلیں، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے، اور البتہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہی آیت دوبارہ تکرار ہوا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، جس جگہ سے بھی آپ باہر نکلیں آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں بھی آپ ہو تم ہو تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اہل کتاب کے پاس یہ دلیل نہ ہو کہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ آخری نبی آخری الزماں کا قبلہ مستقل ہوگا، ہمیشہ قیامت تک کا ہوگا، اور یہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھے بات؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، پہلے عرض کیا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تقریباً 16 مہینے تک نماز ادا فرمائی۔ تو اگر آپ کا قبلہ نہ بدلتا، یعنی کہ کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ نہ بدلتا، تحویل قبلہ نہ ہوتا، چینجنگ آف ڈائریکشن نہ ہوتی، تو پھر تو یہ اہل کتاب کیا آپ کے اوپر تہمت لگا سکتے تھے؟ وہ پھر یہ بات لازمی کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ بات موجود ہے کہ اس نبی کا پہلے یہ قبلہ ہوگا اور پھر بدل کے دوسرا یہ قبلہ ہو جائے گا، یعنی کہ پہلے یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، تو لہذا ان کا قبلہ پھر بدلا کیوں نہیں؟ ہماری کتابوں میں تو سچ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ان کا قبلہ بدل جانا چاہیے تھا۔ تو اگر یہ نہیں ہوتا، قبلہ نہ بدلتا، تو یہ باتیں بناتے، یعنی کہ یا مشرکین یہ کہیں کہ یہ نبی دعویٰ تو ملت ابراہیمی پر ہونے کا کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو اپنا قبلہ تو قرار ہی نہیں دیتے، اس قبلے پر تو یہ لوٹتے ہی نہیں ہے واپس، جبکہ ہماری کتابوں میں تو یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کا قبلہ کس قبلے پر ہوگا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قبلے کی طرف ہو جائے گا، پھر جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے قبلے کا حکم تبدیل کر کے سب کے اعتراضات کا خاتمہ کر دیا، یہ اللہ نے کیا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ البتہ جو ظالم ہیں وہ تو اعتراضات کرتے ہی رہیں گے، حالانکہ دیکھ بھی رہے ہیں اہل کتاب کے ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ اس نبی کا قبلہ بدلے گا، تبدیل ہوگا، لیکن پھر بھی اعتراضات کر رہے ہیں، بدل رہے، دیکھ رہے ہیں کہ بات سچ ہو رہی ہے، نشانی سامنے آ رہی ہے، تسلیم کرنا چاہیے تھا، ہدایت کو ماننا چاہیے تھا، نہیں مانا۔ اگر یہاں تک غور کریں ابتدا سے لے کر جو بات ابھی تک چلتی آئی، تو یہاں تک مسجد حرام کی طرف قبلہ رخ کیا جائے گا، گویا استقبال قبلہ کا حکم اللہ نے یہاں تک 6 بار مرتبہ دے دیا۔ 6 مرتبہ کتنی دفعہ دے دیا بھائی؟ 6 مرتبہ تک آ گیا ہے، یعنی کہ بار بار یہ ذکر کرتے رہے کہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو 6 بار ہی یہ حکم کیوں دیا گیا یہاں پر؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اب تک شروع سے لے کے تحویل قبلہ کا حکم 6 مرتبہ یہاں تک آ چکا ہے۔ تو ایک تو سادہ سا جواب ہے کہ اللہ نے تاکید کے لیے بار بار اس بات کو دہرایا، جیسے آپ کوئی بہت ضروری بات ہوتی ہے نا، تو بیٹا یہ کام دیکھ لو، میں پھر بتا رہا ہوں، یہ ضرور آپ نے کرنا ہے۔ اب بچہ بھی بار بار 5-6 بار جب آپ ایک ہی بات بولے نا تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے بھائی یہ کام لازمی کرنا ہے، باقی کاموں کی خیر ہے، یہ کام ضروری ہے، کیونکہ ابا نے اس کام کے متعلق بار بار بولا۔ جیسے نماز، زکوٰۃ کا اللہ نے بار بار قرآن میں حکم دیا ہے نا، کیوں؟ کہ اللہ چاہتے کہ وہ کام ضروری ہے بھائی، کرنا ہے، اس لیے بار بار کہا۔ دوسرا مطلب یہ کہ پہلی مرتبہ جو فرمایا استقبال قبلہ کا، اس کا مطلب حکم مطلق وجوب ہے، یہ حکم دیا مطلق وجوب کے لیے تھا، یہ حکم کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دل چاہ رہا ہے بھائی کسی اور طرف رخ کر لیا،
اور نماز پڑھ لی تو اللہ قبول فرمائیں گے؟ نہیں، کہا بھائی یہ جو پہلا حکم تھا یہ مطلق وجوب کا تھا، واجب کر دیا کہ رخ قبلے کی طرف ہی کرنا ہے۔ دوسری مرتبہ جو حکم دیا تو یہ تعمیل احوال کے لیے تھا کہ تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر حال میں تم نے اپنا رخ کعبے کی طرف ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض دفعہ جیسے انسان کو نماز آدھی کر دی گئی سفر شرعی کے اندر، روزے کی رخصت دے دی گئی، تو بھائی قبلے کی بھی ہو سکتا ہے، اب ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کیا پتہ نہیں کدھر ہو قبلہ، کہیں بھی پڑھ لو بھائی اللہ قبول کر لیں گے۔ نہیں، خاص حکم دوسری دفعہ میں یہ دے دیا کہ اب آپ اگر حضر میں ہیں، سفر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو آپ نے رخ قبلے کی جانب ہی رکھنا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جو حکم دیا تعمیل مکان کے لیے دیا، تعمیل مکان کے لیے کہ تم قریب ہو یا دور ہو، حاضر ہو یا غائب ہو، کعبے میں موجود ہو یا نہ ہو، پاکستان میں موجود ہو، اپنا رخ تم نے کعبے کی طرف ہی کرنا ہے۔ چوتھی بار جو حکم دیا تو یہ تعمیل ادب کے لیے حکم دیا کہ ہر حال میں قبلہ رخ ہونا یہ مستحب ہے، کہ نماز میں چاہے ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ اب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ رہے تو کیا حکم ہے بھائی قبلہ رخ ہو کے تلاوت کری جائے، غیر قبلہ رخ تلاوت نہ کی جائے؟ مجبوری ہے کسی کی، وہ الگ صورت ہے کہ مثال کے طور پہ یہ چوکی دار ہے، گارڈ ہے، پہرے دار ہے، اب نظر ادھر دروازے پہ رکھنی ہے تو قرآن لے کے ادھر اس طرح رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو مجبوری ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ یا کوئی اور صورت ایسی ہے کہ بھائی وہاں سے شیر آ سکتا ہے یا وہاں سے کوئی درندہ آ سکتا ہے، تو حفاظت کے لیے قبلے کے مخالف بھی بیٹھ گیا تو اجازت۔ یا لوگ ملنے آ رہے ہیں اس طرف سے، کعبے ادھر سے تو نہیں آ رہے نا قبلہ رخ سے، یہاں سے آ رہے ہیں تو ان کی طرف رخ کیا ہوا ہے، تو حقوق العباد میں حقوق اللہ کو چھوڑ لے، صحیح ہے۔ ورنہ جب اگر تلاوت کرنے بھی بیٹھے، قرآن پڑھنے بیٹھے، ذکر کرنے بیٹھے، تو بھی اس کو قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ تو یہ چوتھا حکم۔ پانچویں دفعہ جو حکم دیا تحویل قبلہ، قبلہ کی جانب ہونے کا، تو یہ قلبی توجہ کے لیے فرمایا کہ تمہارا دل بھی ہر وقت کعبے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو دل سے بھی۔ اب دیکھو پورے جسم سے تو ہو گئے، حکم مطلق سے بھی ہو گئے، واجب سے بھی ہو گئے، اور سفر حضر میں بھی ہو گئے۔ اسی طرح تم کہیں موجود ہو، اگر نماز میں ہو، نہ نماز کے باہر ہو، تب بھی تم قبلے کی رخ ہو گئے، متوجہ ہو گئے۔ اب خدا کے لیے دل سے بھی ہو جاؤ نا، اب دل ہی تو رہ گیا، دل سے کیوں نہیں متوجہ ہوتے؟ کعبہ کی طرف رخ کر لو دل سے بھی، قلبی توجہ یہ بھی کر لو۔ کس طرف بھائی؟ تمہارا دل بھی ہر وقت کعبے کی طرف متوجہ رہے۔ اور بعض لوگ ایسے دیکھے گئے کہ ان کے دل و دماغ پر کعبہ ہی سوار ہے، اللہ کا گھر ہی سوار ہے، بھائی میں نے جانا ہے، بھائی میں نے جانا ہے، لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے دل سے وہ نکل ہی نہیں رہا، اور یہ بہت زبردست بات ہے، اور کعبے کے ساتھ دل لگا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور چھٹی بار جو حکم دیا نا قبلہ کی طرف رخ کرنے کا، تو یہ نسخ کا احتمال ختم کرنے کے لیے حکم دیا، ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید کعبہ کی طرف رخ والا حکم ختم کر دیا جائے گا، کوئی وقت ایسا آ جائے گا، کوئی زمانہ ایسا آ جائے گا کہ یہ حکم ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے بہت سے احکامات ختم ہوئے شریعت اسلام کے اندر بھی، نماز پڑھتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، حکم ہو گیا، ختم ہو گیا، بات نہیں کر سکتے۔ روزہ خاموشی سے رکھتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، حکم ختم ہو گیا، بات کر سکتے ہیں بھائی۔ بہت سارے احکامات اللہ نے ختم بھی فرمائے، تو لوگ مشرکین، کفار، یہود و نصارہ سمجھتے تھے، ان کو ایسا شک ہوتا تھا کہ شاید ایک وقت آئے گا کہ یہ قبلہ بھی ختم کر دیا جائے گا، تو یہی بات کو ختم کرنے کے لیے چھٹی مرتبہ حکم دے دیا گیا کہ یہ بات اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دو باہر، کہ تم جو سمجھتے ہو
کہ یہ حکم بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا، تو سن لو کان کھول کے، قیامت تک یہ حکم اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، ان کے اعتراضات سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ اب یہ اعتراضات تھے نا ان کے، اللہ جانتے تھے، اللہ نے بولا ان کی باتوں سے میں نہیں مت آؤ، ان کے پروپیگنڈے تھوڑی ختم ہوں گے، میری بات سنو، جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نا میری مانو، بس ان کی باتوں کو چھوڑ دو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں نے کعبے کو تمہارا قبلہ اس لیے قرار دیا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں اور تاکہ تم کامل طور پر ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ چاہتے ہیں، کیونکہ کعبہ کیا ہے؟ تجلیات کا مرکز ہے۔ ساری کائنات میں جو برکات اور رحمتیں اور تجلیات اور روحانیت اور نورانیت اتر رہی ہے، وہ سینٹر آف دی ورلڈ کعبۃ اللہ کے اوپر اللہ اتار رہے ہیں، وہاں سے سارے عالم میں پھیل رہی ہیں ساری برکتیں۔ تو جب کعبہ کا قبلہ بننا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمتیں، اور حرمین بھی بہت بڑی نعمتیں۔ اسلام مخالف دشمن طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے، یہ ایک عجیب سی میں آپ کو اسٹیٹس بتا رہا ہوں اس وقت کے، کہ بڑے اسلام مخالف دشمن بہت بڑی محنت کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ دو بڑی طاقتیں ان مسلمانوں کے اسلام کے پیچھے، جو یہ اسلام سے نہیں باز آ رہے نا، جو یہ اسلام سے نہیں ہٹ رہے۔ ہم نے کتنی کوششیں کر لی، انہوں نے تحقیق کری تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ دو چیزیں، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، تین چیزیں، تیسری ایک چیز اور بھی ہے۔ تو وہ دو چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا راستہ نہیں روک رہا اور مسلمانوں سے اسلام نہیں نکالا جا سک رہا؟ ایک فرمایا حرمین کی محبت، حرم کعبۃ اللہ بیت اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور دوسرا قرآن کی محبت، اور تیسری طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی غلامی بھی ہے۔ یہ تین طاقتیں ایسی ہیں مسلمان کے پیچھے کہ اس کے اسلام سے نہیں ہٹا سکتا کوئی بھی، دنیا کی کوئی طاقت۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال جب اپنے زور و شور، ساری حرکتیں اور اپنی ساری جو ہے نا نوٹنگیاں بازیاں سب ایک مومن سامنے کھڑا ہوگا اس کو دکھائے گا، اور یہ بھی دکھا دے گا کہ دیکھو یہ نیک تھا، اس کو میں نے قتل کیا، جہنم میں ڈالا، عذاب ہو رہا ہے سامنے۔ یہ برا تھا، اس کو دیکھو میں نے پسندیدہ سمجھا، میں نے اس کو جنت میں ڈالا، کتنے مزوں میں حوروں کے ساتھ دکھ رہے سامنے۔ وہ مومن بندہ کہے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، یہ ہوگا، تو یہ سب کرے گا، چال بازی نوٹنگیاں کرے گا، اور تو کر رہا ہے میرے سامنے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ ایمان والا ایسا مضبوط ہوگا، اس کی باتوں میں نہیں آئے گا، لہذا جا، میں تیری باتوں میں نہیں آتا۔ اور کہتے ہیں وہ اس کو کاٹ بھی دے گا، یہ مر بھی جائے گا، لیکن اس کے چکر میں نہیں آئے گا۔ یہ بڑی بات۔ تو مسلمان کے پیچھے یہ طاقتیں جن کی وجہ سے اس دور میں بھی، اس دور کا مسلمان بھی اتنے فتنہ پر دور کے اندر ایمان دین کے ساتھ گہرا تعلق اس کا باقی الحمدللہ۔ تو ان اسلام دشمن عناصر نے سوچا کہ اگر یہ تعلق، یہ طاقتیں ختم کر دی جائیں تو مسلمانوں کو ان سے اگر کاٹ دیا جائے تو اسلام سے ختم ہو جائے گا ان کے اندر سے۔ لہذا حرم سے مسلمانوں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا بھر میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ زائرین جو ہے سفر کر کے جاتے ہوں، لیکن حرمین میں آپ دیکھیں، مکہ مدینہ میں سب سے بڑے اسٹیٹس اس وقت کے یہی ہیں، جب سے دنیا بنی ہے، کہ سب سے زیادہ ادھر لوگ جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں۔ اور سیاحت کے لیے آپ دیکھ لیں تو پیسے والوں کے لیے تو گھومنا پھرنا آسان ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے آسان تھوڑی ہے۔ حرمین شریفین جانے کے لیے اب یہ فتنہ پرور دشمن عناصر اسلام لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مہنگا کرو، اس کو کاسٹلی کر دو، اس کے فیئرز بڑھا دو، وہاں کے ہوٹل کے فیئرز بڑھا دو، کرائے بڑھا دو، یہ مسلمان وہاں پہنچ ہی نہ سکیں، یہیں سسک کے مر جائیں، ان کا حج بھی نہ ہو سکے، نہ یہ عمرہ کر سکیں۔ یہ ساری چالیں تو جو
مسلمان ماشاءاللہ 40 50 سال تک ایک ایک روپیہ کر کے ہر دن جوڑتے ہیں اسی محبت کے لیے. گلے بناتے ہیں خاص، ہم نے لوگ دیکھا حج کا گلہ ہے، یہ حج کرنا ہے جی، ہم نے اس کا گلہ بنایا لکڑی کا. میں نے بھی لکڑی کے بڑے گلے بنائے ماشاءاللہ بچپن میں بغیر سیکھے بنائے. بس وہ ایک استاد تھا، اس کو بناتے دیکھتا تھا، وہ سکھاتا نہیں تھا، میں خود اپنے شوق سے بڑا ماشاءاللہ اچھے گلے بنائے اور دیے بڑے نا لوگوں کو. تو 40 50 سال تک وہ ایک ایک روپیہ جوڑتے ہیں. اب دنیا میں سب سے سفر جو ہے نا حرمین کے ہوتے ہیں، لیکن اب اس سفر کو مشکل بنایا گیا، مشکل ترین کیا جا رہا ہے، کرائے اس قدر بڑھائے جا رہے ہیں. دوسری طرف بھی آپ دیکھیں رہائش کے کرائے بڑھائے جاتے ہیں، دور رہائش اور عجیب چیزیں. اسی طرح قرآن کے متعلق بھی ہر روز آپ دیکھتے ہیں ایک نئی سازشیں لے کر لائی جاتی ہیں. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نیا قرآن ان کم بختوں نے بنایا، اس کی طرف لوگوں کو کہ یہ جو ہے نا حق پر قرآن ہے، بس اس کو پر عمل کر لو، سب ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے. ان بدبختوں کی یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن صرف سفینوں میں ہی نہیں ہے بلکہ کروڑوں سینوں میں موجود ہے. مٹا کے دیکھ لو، مٹا سکتے ہو، تم میں اتنی جرت طاقت ہے. اللہ نے اس کو محفوظ کیا اور ہر ایک حرف، ہر ایک حرکت اصل حالت میں موجود اور محفوظ ہے. قرآن کے ساتھ اس کائنات کا وجود وابستہ ہے بھائی. اگر قرآن نہیں رہا تو یہ کائنات بھی باقی نہیں رہے گی. جب اللہ اس کائنات کو ختم کرنا چاہیں گے تو اپنے کلام کو اللہ اپنی طرف دوبارہ اٹھا لیں گے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تحویل قبلہ کا نعمت ہونا اس لیے بھی ہے کہ کعبہ کا قبلہ قرار دیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب امامت کا منصب امت محمدیہ کو دیا گیا. اب یہ بات الگ ہے کہ ہم اس منصب کا خیال نہیں کر رہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یہاں تک یہ دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے. جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے تم ہی میں سے، کہ جیسے کعبہ کی نعمتیں تمہیں دینا ایسے ہی تم ہی میں سے رسول بنا دینا، یہ بھی ایک مستقل نعمت ہے. اور میرے رسول 4 کام کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 4 کاموں کو بنیاد بنایا. 4 مقاصد کیا ہیں ان کے؟ وہ یہ ہیں کہ پہلا، وہ تمہیں یتلو علیکم آیاتنا، میری آیات سناتے ہیں. تو آیات پڑھنا بھی فائدہ مند ہے، صرف آیات سن کر بھی بڑا اثر ہوتا ہے. دوسرا، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے تمہارے دل پاک کر دیے. تو دیکھیں کوئی ابو بکر جیسا بنا، کوئی عثمان، کوئی علی، کوئی سب کیسے زبردست بنے، عمر. تیسرا، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تو صحابی عربی جانتے تھے لیکن کتاب سمجھ نہیں آئی، صرف سننے سے سمجھ تھوڑی آئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور چوتھی بات، وہ تمہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. بعض نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنت، بعض نے فرمایا کہ دانائی کی باتیں مراد ہے. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں وہ سکھلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. دیکھیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. انہوں نے وہ تمہیں سکھائے جو تم جانتے نہیں تھے. عربوں کے پاس اتنا علم تھا، عربی جانتے تھے، صحرائی علم ان کے پاس موجود تھا، تجارت کاشتکاری کا علم تھا. یہ ضروری چیزیں تھیں. بس یہی نہیں جانتے تھے کہ ہدایت کا علم کیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے استاذ بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئی، جو ایک چبوترے پر قائم تھی. بڑے عجیب و غریب یونیورسٹی تھی. ایسے طلبہ کہ جس زمین کے گوشے پر بیٹھ گئے اللہ نے اس کو جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا. آج تک مسلمان اس جگہ پہ لڑتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، میں داخل ہوں گا.
ایسی یونیورسٹی کا معلم ایک تھا اور اس یونیورسٹی سے ابو بکر صدیق جیسے پیدا ہوئے اور عمر جیسے پیدا ہوئے حکمران بنے، عثمان و علی جیسے فرما روا پیدا ہوئے، خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے کشور کشا پیدا ہوئے، ابن عمر اور ابن مسعود جیسے فقہا پیدا ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدثین پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان سب سے راضی ہو جائے۔ اور ہمارے نبی سکھاتے ہیں تمہیں وہ جو تم نہیں جانتے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ جب اللہ نے تحویل قبلہ کی نعمت عطا کی اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی تمہیں عطا کیے، نعمت تو تم پر لازم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور شکر کرو۔ اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا، ذکر کا حکم دیا اور شکر کا حکم دیا، یعنی ذکر کہ اللہ کی آیات، قدرت اور عظمت میں غور و تفکر کیا جائے اور دل سے ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے، ذکر قلبی جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نام ہر وقت لیتے رہنا۔ ذکر وہ عبادت ہے جس کا کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ دیگر عبادات کا کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر دیگر عبادات کثرت سے کرتا تو حقوق العباد کے ٹوٹنا لازم آ سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر ہر وقت ہی نماز پڑھتا رہے، اب کوئی اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، ضروری اس کی کوئی حاجت ہے، نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ذکر لیکن وہ عمل ہے کہ کثرت کے ساتھ کر سکتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔